السلام علیکم ریئل سٹوریز کے ناظرین، آج میں آپ کو مسلم تاریخ کے ایک ایسے بہادر اور نڈر شخص کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس سے یہودی خوف کھاتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، یہ کوئی اور نہیں، عراقی صدر صدام حسین تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے انٹرویوز میں بتاتے رہتے تھے کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پاگل شخص تھا جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ لوگوں کی۔ صدام حسین یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا عادی تھا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ دوستو، یہ وہی حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر حملہ کرنے کو تیار ہو گیا تھا اور 40 میزائل اسرائیل پر داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صدام حسین لائیو کانفرنس کر رہے تھے کہ اچانک ایک عورت چیختے چلاتے صدام حسین کے سامنے آ گئی کہ میری بیٹی کو اسرائیلی فوجیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے، اور تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اس نے مزید بتایا کہ روزانہ کی تعداد میں اسرائیلی فوجی ہمارے گھروں سے ہماری بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ کرنے کے بعد انہیں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تم سے ان کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس کی یہ بات سن کر صدام حسین رونے لگے اور کہا، اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا۔ لہٰذا صدام حسین فوراً وہاں سے اٹھے اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیلی فوج پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اسرائیل پر 40 میزائل داغے گئے جس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا، وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ یہ میزائل ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو اپنے غضب کا نشانہ بنا ڈالا۔ دوستو، تل ابیب میں ہر طرف قیامت کا سما تھا۔ 40 میزائلوں نے اسرائیلی شہر کو کچھ منٹوں میں ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی واصل جہنم ہوئے۔ دوستو، اس کے واقعے کے بعد اسرائیل نے صرف 7 ہلاکتوں کی خبر دی، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ تل ابیب ایک گنجان آباد شہر ہے۔ اسرائیلیوں نے خوف سے اس خبر کو چھپائے رکھا اور اس شہر میں کرفیو نافذ کر دی گئی اور کسی کو باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ کسی کو بھی اصل حقیقت کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ جب پہلا میزائل بلاسٹ ہوا تو اس وقت کے وزیر دفاع ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ امریکہ نے صدام حسین کی اس حرکت پر اسرائیل کا بہت ساتھ دیا، مگر اسرائیل نے کسی قسم کی مزاحمت سے انکار کیا اور عراق سے کسی قسم کا بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکا کیونکہ وہ عراق سے ڈرتا تھا۔ دوستو، اسرائیل نے بعد میں عراق سے اسی چیز کا بدلہ لیا جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، جب اسرائیل کو اندازہ تھا کہ اب عراق ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اسرائیل کے ارد گرد امریکہ اور نیٹو کی فوج موجود تھی۔ دوستو، صدام حسین نے امریکہ کو اپنا دوست سمجھا اور بعد میں اسی نے ان کی حکومت اور زندگی کا خاتمہ کیا۔